اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آج آپ لوگوں کی پہلی کلاس ہے، فقہ کی کلاس ہے نا آج۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا فقہ ہم کیوں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں کو سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ یہ سبجیکٹس کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں کو کیونکہ یہ سبجیکٹس اس لیے پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں اپنے احکامات کے مطابق پتہ چل سکے کہ ہمارے کس کے متعلق کیا احکام بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح ہمیں ضرورت ہوتی ہے نا کہ نماز کے لیے، کہ ہمیں نماز میں کہاں پہ کیا چیز کرنی چاہیے، یا وضو کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یا نماز کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں، احکام سے پتہ چلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ احکام میں سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ تقلید کیا ہوتی ہے۔ ہم لوگ جس کی بھی تقلید کرتے ہیں، جس عالم کی تقلید کرتے ہیں، پھر ان کے فتاویٰ کے مطابق ہم لوگوں کو سارے جو بھی اپنے احکام ہوتے ہیں وہ انجام دینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ دو عالم دین ہیں جن کی تقلید کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک آغا سستانی ہے جن کی تقلید کی جاتی ہے، اور دوسرے آغا خمینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور زیادہ تر آغا سستانی کی بھی تقلید آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے، آپ آغا سستانی کی کریں یا آغا خمینی کی کریں، بس اس میں یہ کرنا ہوتا ہے آپ نے کہ بس آپ نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ میں آج سے آغا کی ان آغا کے فلاں یا فلاں ان کی تقلید کرتی ہوں۔ یہاں آپ شروع میں دیکھیں، سب سے پہلے پیج میں جو ہے نا یہاں پہ بتایا گیا علم فقہ، علم حلال اور حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کچھ آپ کو انہوں نے وہ دیے ہیں، روایات وغیرہ دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں پھر کچھ مجتہد کی تقلید، یہاں سے پھر اس کے بعد یہ والا ٹاپک شروع ہوتا ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں نے ایک دفعہ خود ریڈ کر لینا ہے، پھر کہیں سے اگر سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ نے مجھے بتانا ہے، میں آپ کو وہاں سے دوبارہ سے بتا دوں گی۔ ہم لوگوں کا آج جو ہے درس کا آغاز ہوگا احکام تقلید سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ مسئلہ شروع ہوتا ہے یہاں سے۔ مسئلہ نمبر 1 ہے، ہر مسلمان کے لیے اصول دین کو از روئے بصیرت جاننا ضروری ہے۔ اصول دین میں تقلید نہیں کی جا سکتی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اصول دین میں کسی صاحب علم کی بات صرف اس وجہ سے مانے کہ وہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اسلام کے صحیح عقائد پر یقین رکھتا ہو اور اس کا اظہار کرتا ہو، اگرچہ یہ اظہار از روئے بصیرت نہ ہو، تب بھی وہ مسلمان اور مومن ہے اور اس پر ایمان اور اسلام کے تمام احکام جاری ہوں گے۔ جہاں تک دینی احکام کا تعلق ہے، مسلمہ اور قطعی امور کو چھوڑ کر باقی احکامات میں ضروری ہے کہ انسان یا تو خود مجتہد ہو تاکہ احکام کو دلیل کے ذریعے حاصل کر سکے، یا کسی مجتہد کی تقلید کرے، یا ازارۂ احتیاط اپنا فریضہ یوں ادا کرے کہ اسے یقین ہو جائے کہ اس نے اپنی شرعی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ مثلاً اگر چند مجتہد کسی عمل کو حرام قرار دیں اور چند دوسرے کہیں کہ یہ حرام نہیں ہے تو اس عمل سے باز رہیں، اور اگر بعض مجتہد کسی عمل کو واجب اور بعض مستحب کہیں تو اسے بجا لائیں۔ لہٰذا جو اشخاص نہ تو مجتہد ہوں اور نہ ہی احتیاط پر عمل پیرا ہو سکیں، ان کے لیے واجب ہے کہ وہ کیا بنیں، مجتہد کی تقلید کریں۔ اب یہاں بھی یہ بات کر رہے ہیں، دیکھیں کہہ رہے ہیں سیدھی بات ہے، یہاں پہ مشکل نہیں ہے، یہاں پہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر احکام کوئی بھی چیز کو کرنے کے لیے نا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک احکام بتائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے وضو ہم لوگوں کو بتایا جاتا ہے نا کیا طریقہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یا تو انسان خود مجتہد ہو، اتنا اس نے پڑھا ہو کہ وہ فتویٰ دے سکے، یا اپنے لیے صرف اتنا اس نے علم حاصل کیا ہو کہ اسے پتہ ہو کہ بھائی کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ٹھیک ہے، جو اسلام کے مطابق ہے، تو وہ پھر کسی کی تقلید نہ کرے۔ لیکن اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے، وہ نہیں جانتا، تو اس کے لیے پھر کیا ہے، ضروری ہے کہ وہ تقلید کرے۔ جیسے کہ ہم لوگوں کو اب اتنا ہم نہیں فتویٰ دے سکتے کیونکہ ہمیں اتنا اس بارے میں نہیں علم ہوتا، ہمیں نہیں پتہ، ہماری اتنی نہیں ہے کہ ہماری اتنی تعلیمات نہیں ہے، ہم نے اتنا نہیں پڑھا کہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے، تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، تقلید کریں۔ اس کے دوسرے مسئلے میں کہہ رہے ہیں، اسی کا مسئلے کا نا دوسرا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کہہ رہے ہیں کہ دینی احکامات میں تقلید کا مطلب یہ ہے کہ کسی مجتہد کے فتوے پر عمل کیا جائے، اور ضروری ہے کہ جس مجتہد کی تقلید کی جائے وہ مرد بالغ عاقل شیعہ اثنا عشری
حلال زادہ، زندہ اور عادل ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اب شرائط بتائی گئی ہیں۔ اگر میں آپ سے جب لیسن سنوں گی اگلے درس میں تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ بتائیں مجتہد کی کیا شرائط ہے، کہ کون سا شخص مجتہد بن سکتا ہے، تو پھر آپ نے مجھے یہ شرائط بتانی ہے کہ اس جو انسان ہے نا، وہ یہ انسان ہے، یہ چیزیں اس میں ہوں تو وہ مجتہد بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ عادل، اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ عادل شخص کون سا شخص ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں عادل وہ شخص ہے جو ان تمام کاموں کو بجا لائے جو اس پر واجب ہیں اور ان تمام کاموں کو ترک کرے جو اس پر حرام ہے۔ عادل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ بظاہر ایک اچھا شخص ہو اور اس کے اہل محلہ، ہمسایوں، ہم نشینوں سے اس کے بارے میں دریافت کیا جائے تو وہ اس کی اچھائی کی تصدیق کرے۔ اگر یہ بات معلوم ہو اگرچہ اجمالاً ہی صحیح کہ درپیش مسائل میں مجتہدین کے فتوے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو ضروری ہے کہ اس مجتہد کی تقلید کی جائے جو عالم ہو، یعنی جس کے پاس زیادہ علم ہو۔ یعنی اگر دو فتوے دے رہے ہیں نا، دو عالم، تو آپ دیکھیں کہ کون سا زیادہ مشہور ہے، جس کے بارے میں آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ یہ زیادہ علم رکھتا ہے، آپ نے پھر اس عالم کے بارے میں جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے، اس عالم سے کی طرف رجوع کرنا ہے اور اپنا فتویٰ وہاں سے لینا ہے۔ کہہ رہے ہیں یعنی اپنے زمانے کے دیگر مجتہدین کی نسبت احکام الہی کو سمجھنے کی بہتر صلاحیت رکھتا ہو۔ تیسرے میں کہہ رہے ہیں مجتہد اور عالم کی پہچان تین طریقوں سے کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ کسی انسان کو خود یقین آ جائے، مثلاً وہ ایسا شخص ہو جو خود صاحب علم ہو اور مجتہد اور عالم پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ دوسرا یہ کہ دو ایسے عالم اور عادل اشخاص جو مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کریں، بشرط یہ کہ دو اور عالم اور عادل ان کی تردید نہ کریں، ٹھیک ہے، بلکہ کسی کا مجتہد یا عالم ہونا ایک قابل اعتماد اہل خبرہ و اطلاع شخص کے قول سے بھی ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کسی بھی بندے کو عادل اگر جاننا ہے نا، تو اس کے لیے مجتہد یا عالم پہچاننا چاہتے ہیں نا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی دو عادل اشخاص یا عالم جو ہے نا اس کی گواہی دیں، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی اور دو شخص جو ہے نا وہ ان کی تردید کریں، یعنی وہ یہ نہ کہیں کہ یہ عالم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دو دے رہے ہیں نا بندے، کوئی بھی دو عالم اور عادل اس بندے کی گواہی دیتے ہیں کہ ہاں یہ مجتہد ہے، اس کا مطلب ہاں وہ مجتہد ہے، ہم مان لیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کہ انسان کسی عقلائی طریقے سے کسی شخص کے مجتہد یا عالم ہونے کا اطمینان حاصل کر لے، مثلاً کچھ ایسے اہل علم جو مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کی بات سے اطمینان بھی آ جاتا ہے، کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کریں، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ سمپل کہہ رہے ہیں، یہاں پہ اگر کوئی بات بھی سمجھ نہیں آتی آپ نے مجھ سے فوراً پوچھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چوتھے مسئلے میں کہہ رہے ہیں کسی مجتہد کا فتویٰ حاصل کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ سب سے پہلے خود مجتہد سے سننا، دوسرا مجتہد کا فتویٰ بیان کرنے والے 2 عادل اشخاص سے سننا، تیسرا کسی ایسے شخص سے سننا جس کی بات پر آپ اطمینان رکھتے ہو، ٹھیک ہے، چوتھا مجتہد کی کتاب، یعنی جو سے ہم اب دیکھیں تو ضیاء المسائل پڑھ رہے ہیں نا، اس طرح ہر آغا کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے آغا سستانی کی بھی آغا منائی کی بھی ہوتی ہے، تو اس طرح ان کی توضیح سے جو ہے نا ہم وہ فتویٰ حاصل کریں۔ اب یہاں پہ دیکھیں اتنے سوال بنتے ہیں، یہ آپ لوگوں نے یاد بھی کر کے آنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب شروع کے دن ہے، اس لیے میں آپ کو تھوڑا پڑھا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، جہاں سے بھی سمجھ نہیں آتی آپ لوگ مجھ سے سوال کریں، اور جب میں سنوں اگر کسی خار کو نہیں آیا تو پھر آنا چاہیے، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی کو نہ آئے، اور کوشش کریں سوالات بنا کر خود ایسے جو ہے نا پڑھ کر اچھی طرح یاد کر کے رہیں، ٹھیک ہے۔